بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اکثر اس بوڑھی بیوی کا ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اللہ پاک نے اس سے بہتر بیوی آپ کو نوازی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب میں نے یہ بات کہی تو رسول اللہ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ مجھے علم ہو گیا کہ رسول اللہ کو میری بات اچھی نہیں لگی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آج کے بعد ایسی بات نہیں کروں گی۔ رسول اللہ نے حضرت عائشہ کو معاف کرتے ہوئے فرمایا، خدیجہ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب ہر طرف سے کفار مجھے تکلیف اور مشکلات پہنچا رہے تھے۔ خدیجہ اس وقت میرا سہارا بنی جب مشرکین مکہ میری جان لینے کے پیچھے پڑے تھے۔ تمام بیویوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کو اکثر یاد کیا کرتے، ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی ہر وقت دعا کرتے۔ امام طبری اور ظاہری اور حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب کوئی بھی عورت مسلمان نہ ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والے بہترین عورتیں یہ ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ کو اللہ پاک نے جتنی بھی اولاد عطا کی تھی وہ حضرت خدیجہ کے بطن سے تھی۔ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد قریش کے لوگوں نے رسول اللہ پر بہت ظلم کیا۔ امام قرطبی نے سورہ تحریم کی تفسیر اس طرح بیان کی ہے کہ حضرت خدیجہ کے وصال پانے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ اکثر اداس رہا کرتی۔ ایک دفعہ حضرت سیدہ فاطمہ نے رسول اللہ سے کہا، اے ابا جان، آپ حضرت جبرائیل سے میری والدہ کے بارے میں پوچھئے۔ اے ابا جان، مجھے اس وقت تک کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا جب تک جبرائیل مجھے میری والدہ کے بارے میں نہ بتا دیں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وفات کے بعد وہ کس حالت میں ہیں۔ رسول اللہ نے حضرت جبرائیل سے حضرت خدیجہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل نے رسول اللہ کو عرض کیا، آپ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے فرما دیں کہ حضرت خدیجہ حضرت سیدہ سارہ اور حضرت سیدہ مریم کے ساتھ جنت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ جب اللہ پاک نے حضرت محمد کو شب معراج کی سیر کروائی تو رسول اللہ نے جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت محل دیکھا جس میں بہت ہی خوبصورت اور پیاری پیاری چیزیں تھی جو کبھی کسی نے نہ دیکھی تھی، نہ سنی ہوں گی، اور نہ ہی کبھی ایسی چیزوں کے بارے میں کسی کو گمان ہوا ہوگا۔ یہ محل دیکھ کے رسول اللہ نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا، یہ محل کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، یہ محل اللہ پاک نے حضرت خدیجہ کے لیے تیار کیا ہے۔ حضرت جبرائیل کی بات سن کے رسول اللہ نے فرمایا، میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے خدیجہ کو دنیا میں مال و دولت خرچ کرنے کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ محل اور مقام عطا کرے گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت خدیجہ کی زندگی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اتباع و اقتداء کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ حضرت سیدنا خدیجہ وہ پہلی خاتون ہیں جن کو اللہ پاک نے خود سلام بھیجا اور جنت میں اعلیٰ محل کی بشارت بھی دی۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ کو ام المؤمنین کے لقب سے نوازا گیا۔ حضرت خدیجہ نے ہی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔